أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت ہی رحم والا ہے۔ یہ 29واں پارہ ہے آدھے سے سورہ جن۔ ایسے یہ 2 سال سے الحمدللہ آپ کی مسجد میں قرآن کی تفسیر کا مبارک سلسلہ چل رہا ہے، تو اس مرتبہ سوچا کہ جس مبارک مہینے میں قرآن اترا ہے اسی مبارک مہینے میں ہماری مسجد میں قرآن کی یہ جو مجلس ہے وہ بند ہو جاتی ہے، تو الحمدللہ مشورہ کیا تو سب نے کہا کہ عصر کے بعد ہونا چاہیے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اس مہینے میں قرآن اترا ہے، اور یہ مہینہ قرآن کے نزول کا جشن ہے۔ لوگ برتھ ڈے مناتے ہیں اور نہ جانے کون سے ڈے مناتے ہیں، تو ہمارے لیے مہینہ قرآن کے نزول یعنی اترنے کا یہ جشن ہے۔ تو اس مہینے میں جیسے ہم قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں ایسے ہی زندگی بھر ہمیں کلام پاک سمجھنے کی توفیق ہو، اس کی بھی کوشش کرنی چاہیے۔ تو یہ سورہ جن ہے، اس کی 2-4 آیتیں پڑھی گئی۔ یہ سورت مکۃ المکرمہ میں نازل ہوئی ہے، اس میں 28 آیتیں ہیں، 2 رکوع ہے۔ پہلے سورہ نوح آئی، اس کے بعد سورہ جن آئی، اس کے اترنے کا نمبر 40واں ہے۔ اس میں تقریباً 285 کلمات اور 870 حروف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا قل، اے نبی جی آپ اپنے لوگوں کو سناؤ، کہو اوحی الیہ کہ اللہ کی طرف سے میرے اوپر قرآن اترا ہے، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اس سورت کا جو مضمون ہے وہ یہی ہے، 3 عقیدے، اللہ ایک ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، اور ہم سب کو مرنے کے بعد اللہ کے پاس جانا ہے، اور یہ تینوں باتیں اللہ نے بتلائی ہے قرآن میں، یعنی قرآن سچا کلام ہے۔ یہ کل 4 باتیں اس سورت میں اللہ نے ذکر کی ہے۔ انہ استمع نفر من الجن، جناتوں کی ایک جماعت نے قرآن بہت دھیان سے سنا۔ واقعہ کیا تھا؟ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی نہیں بنے تھے، اس سے پہلے جنات اور شیاطین آسمان کے کنارے جاتے تھے اور وہاں فرشتوں میں جو بات چیت ہوتی تھی اس کو سن لیتے تھے، اور پھر یہ کاہن وغیرہ ہوتے ہیں ان کو بتلاتے تھے۔ تو وہ کاہن کیا کہتے تھے کہ بھئی کل ایسا ہونے والا ہے، کل ایسا ہونے والا ہے، کل ایسا ہونے والا ہے، تو یہ سلسلہ ان کا چلتا تھا۔ لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی بنا دیے گئے اور آپ پر وحی کا سلسلہ شروع ہو گیا تو دروازہ بند کر دیا گیا کہ اب کوئی جن اور کوئی شیطان وہاں جا کر کچھ سن سکتا نہیں ہے۔ تو جب جناتوں کو پتہ چلا کہ بھئی ہماری آمد و رفت
آنا جانا بند کر دیا ہے تو کچھ تو ہوا ہے، تحقیق کرنی چاہیے۔ تو جنات سب جمع ہوئے اور ان کا جو سردار تھا مشورے سے سب کو کہا کہ پورے عالم میں الگ الگ کونے پر جاؤ اور تحقیق کرو کہ دنیا میں ایسا کون سا واقعہ پیدا ہو گیا ہے جس کی وجہ سے ہمیں اوپر جانا، ہمارے اوپر بینڈ لگا دی ہے۔ تو سارے جنات الگ الگ جگہ پر گئے تو ایک جنات کی جماعت، جو جنات تھے کہاں کے، یہ نصیبین، عراق اور شام کے درمیان ایک علاقہ ہے نصیبین کے کچھ جنات تھے 7 8 9، وہ آئے کہاں، مکۃ المکرمہ اور نخلا کے پاس ایک وادی میں گھومتے گھومتے، تو وہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے یا پڑھا رہے تھے، فجر کی نماز تھی۔ فجر کی نماز میں آپ قرآن پڑھ رہے تھے تو جناتوں نے جیسے ہی دیکھا کہ یہاں کچھ نیا چل رہا ہے تو پاس میں آ کے اور سن کر کہا کہ یہی وہ بات ہے جس کی وجہ سے ہماری وہاں حاضری کو بند کر دیا گیا ہے۔ سنا، ایمان لائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات نہیں کی اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ بھی نہیں تھا کہ جنات آئے ہیں، وہ جنات وہاں سے چلے گئے۔ یہ واقعہ پیش آیا اور پھر یہ جنات اپنے سرداروں کے پاس جا کر کہنے لگے فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا، جناتوں نے اپنی جماعت کو کہا کہ ہم نے تو ایک ایسا قرآن سنا ہے جو عجیب اور غریب ہے۔ عجیب اور غریب نئی چیز کو بھی کہتے ہیں، تو جناتوں کے لیے نئی تھی اس لیے اس کو بھی عجیب اور غریب کہا، لیکن اس کو عجیب اس لیے بھی کہا کہ یہ قرآن کے جو الفاظ ہیں نا، اس میں اللہ نے جو چاشنی رکھی ہے، کس جگہ کون سا لفظ رکھنا چاہیے، کس بات کے لیے کون سا جملہ اور ورڈ استعمال کرنا چاہیے، بالکل یعنی دنیا کی کوئی زبان اور دنیا کا کوئی ماہر اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے۔ تو اس کے عجیب ہونے کی ایک وجہ یہ ہے، اس کے عجیب ہونے کی ایک وجہ یہ ہے کہ انسان کی کامیابی کی جتنی بھی ضروری چیزیں ہیں اللہ نے اس کو بہت آسان انداز میں بیان کر دیا ہے۔ اب یہ عجیب کیوں ہے، تو عجیب کی وجہ بتائی آگے، یہدی الی الرشد، یہ ایسا قرآن ہے جو بھلائی کی رہبری کرتا ہے، ہدایت کے راستے پر لے جاتا ہے۔ کس پر لے جاتا ہے؟ تو چونکہ قرآن کا کام ہدایت کے راستے کو بتلانا ہے، فآمنا بھی، اس لیے ہم نے تو سنتے ہی ایمان لے آئے۔ ہم تو پوچھنا پڑے گا، کیا کہتے ہیں ہم لوگ، کیا کہتے ہیں، نیکی اور پوچھ پوچھ، لیکن ہم تو پوچھ پوچھ ہی کرتے ہیں۔ نیکی کے کام کو تو نیکی ہے طے ہو گیا تو پھر کرنے میں دیر نہیں ہونی چاہیے۔ تو قرآن کی خاصیت یہ کہ سیدھا راستہ، اور آج ہم تھوڑے ادھر ادھر ہے، وہ کیوں ہے معلوم ہے نا، کیونکہ قرآن سے ہی ہم ادھر ادھر ہو گئے ہیں۔ مین راستہ ہو اس پر نہ چلے اور آدمی جنگل کے راستے میں چلے تو جلدی پہنچ جائے گا نا، بولتے نہیں، سب سننا ہے، کہیں تو پہنچ جائے گا جلدی، منزل پر نہ پہنچے آخری منزل پر پہنچ جائے گا وہ۔ اس لیے آج بھی اگر آپ ریسرچ کریں کہ دنیا میں جو لوگ مسلمان ہو رہے ہیں دوسرے دھرم والے، ان میں 90% لوگ قرآن کی وجہ سے ہدایت پر آتے ہیں، میرے اور آپ کی وجہ سے کوئی نہیں آتا ہے۔ قرآن ہدایت کی کتاب ہے، اس کو سچے دل سے جو پڑھتے ہیں ان کو راستہ مل جاتا ہے۔ تو ہم تو مسلمان ہیں تو ہم بھی سچے دل سے پڑھے تو ہم کہاں پہنچ جائیں گے؟ غیر مسلم جہنم کے راستے سے جنت کے راستے پر آ سکتا ہے قرآن سن کر، تو میں اور آپ تو کہاں پہنچ سکتے ہیں؟ ارے ان سے بھی آگے بڑھ سکتے نہیں بڑھ سکتے، لیکن دن بدن ہم ان سے بھی پیچھے جا رہے۔ قرآن سے ہمیں تعلق جوڑنا چاہیے۔ فآمنا بھی،
ایمان لائے، اور ایمان لانے کے بعد دوسرا کام کیا ہے؟ وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا، کہ ہم اپنے رب کے ساتھ کسی کو پارٹنر نہیں بنائیں گے۔ دو کام کرنے ہیں، اللہ پر ایمان بھی لانا ہے اور جو غیر ہے اس کا انکار کرنا ہے۔ دونوں کام ضروری، ایک سے کام پورا ہونے والا نہیں۔ اس لیے ہمارا کلمہ پڑھتے ہو کیسا ہے؟ پہلے نہ ہے پھر ہاں ہے۔ پیٹ میں بھوکھج نہ ہو تو کھانا جائے گا، اور جاوے تو بھی کوئی مزہ آئے گا؟ کچھ بھی قیمتی سے قیمتی رکھ دو۔ اس لیے پہلے پیٹ میں جگہ ہونا ضروری ہے۔ تو پہلے ہم کلمہ پڑھتے لا الہ، کوئی معبود نہیں ہے، عبادت کے لائق کوئی بھی نہیں ہے۔ پھر کہتے الا اللہ، صرف ایک اللہ کی ذات ہے جو عبادت کے لائق ہے۔ دونوں ضروری۔ ہم سوچیں کہ میں اپنی نماز پڑھوں اور دوسرا سب ہوتا، نہیں چلے گا۔ ہمیں جب کفر اور شرک ہوگا تو کہنا پڑے گا ہم اس سے بری ہے، ہم اس کا انکار کرتے ہیں، ہم اس کو نہیں مانتے ہیں، یہ بولنا پڑے گا۔ دونوں ضروری، اللہ کو ماننا اور غیر کا انکار کرنا۔ تو ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے۔ یہ عربی زبان کی کا سٹائل ہے کہ اس کا مطلب کسی کو نہیں، مطلب کسی کو بھی نہیں۔ مجھے میرے ابا نے بڑا کیا لیکن وہ اللہ کے بھاگیدار نہیں۔ ارے بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ میرے دنیا میں وجود میں آنے کے لیے میرے ماں باپ ذریعہ بنے، لیکن وہ میرے خدا نہیں۔ میں ان کے پیروں کو نہیں چھو سکتا ہوں، دونوں کو کندھے پر اور سر پر بٹھا سکتا ہوں، ان کے لیے آنکھیں بچھا سکتا ہوں، لیکن میں اپنا سر ان کے پیروں میں نہیں رکھ سکتا ہوں۔ ماں اور باپ کا احترام ہوگا، پوجا اور عبادت نہیں ہوگی، یہ سمجھنا پڑے گا۔ کوئی نہیں، مطلب کوئی نہیں۔ مجھے میرے بڑے بھائی نے کاروبار پر لگایا تو وہ میرا خدا نہیں، میرا محسن ہے وہ۔ مجھے سسرال والوں نے ویل سیٹ کیا تو سسرال والے میرے خدا نہیں۔ میں نے جو اسٹڈی کی اس کی بنیاد پر مجھے جو ڈگری ملی اور ڈگری کے بعد مجھے جو بہترین سرکاری جاب ملا تو سرکار میرا خدا نہیں۔ خدا تو اللہ جس نے پیدا کیا، خدا وہ جس نے صحیح سالم آنکھیں دی، خدا وہ جس نے قرآن دیا، خدا وہ جس نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسے نبی دیے۔ ارے بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہاں، تو ہم عبادت تو اسی کی گئے۔ اب جب پیرنٹس ڈے آتا ہے، ماں دیوس آتا ہے، تو آج کل کیا ہو رہا ہے اسکولوں میں معلوم ہے؟ ماں باپ کو بلاتے ہیں، ماں کو کرسی پر بٹھاتے ہیں اور بچے کو کہتے ہیں کہ اپنی ماں کو نمن کرو، تو بچہ بھی اپنی ماں دیکھ کر نمن کر لیتا ہے۔ آج ماں کے سامنے جھکا رہے، کل کسی اور کے سامنے جھکوائیں گے۔ یہ تو ٹرائل ہے، ٹرائل، سمجھنا پڑے گا۔ اور ماں باپ چلے بھی جاتے ماشاءاللہ۔ اسی طرح بہت ساری چیزیں ہیں کہ ہم نہ شرک کرنا ہے نہ اپنی اولاد کو شرک پہ راستے پر ڈالنا ہے۔ اس کے بعد فرمایا وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا، ہمارا رب ایسا ہے، اس کی شان بہت اونچی ہے، اس نے نہ کسی کو بیوی بنایا نہ کسی کو اولاد بنایا۔ اللہ کی کوئی بیوی بولو نہیں ہے، اور اللہ کی کوئی اولاد نہیں ہے۔ یہ کرسچن لوگ کیا کہتے ہیں؟ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی اولاد ہے۔ تو جب عیسیٰ علیہ السلام کی جو ماں ہے مریم، جن کا ہم احترام کرتے ہیں کہ اللہ کی نیک بندی تھی، اگر ہم عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کے بیٹے مانے تو مریم کو کیا ماننا پڑے گا؟ ہم بول نہیں سکتے۔ اس لیے قرآن نے منع کر دیا کہ اللہ کی کوئی بیوی نہیں۔ جنات، کفار اور مشرکین جو تھے مکہ کے، وہ کیا کہتے تھے کہ یہ فرشتے ہیں نا، اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ تو ان کو پوچھا کہ اللہ کی بیٹیاں ہیں تو پھر ان بیٹیوں کی ماں کون؟ تاکہ سردار جناتوں کی عورتیں، نعوذ باللہ، اللہ کی یعنی نعوذ باللہ کیا بولے ہم، ایسا کہ ان سے شادی ہوئی
یعنی اللہ کی سسرال لگتی ہے جنات، ایسے ایسی واہی تباہی بات۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کی نہ کوئی بیوی ہے نہ اولاد، سب اللہ کے بندے، کتنا ہی بڑا ولی ہو وہ اللہ کا بندہ ہے۔ تو یہ پہلی 2-3 آیتیں تھی، چونکہ مشورے سے یہی طے ہوا ہے کہ ہمیں 15 منٹ کرنا ہے۔ 15 منٹ ہو چکی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن سے خوب تعلق عطا فرماوے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک۔